بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرام قدر، تمام حضرات و خواتین کو اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اللہ نے اپنے فضل سے ہماری زندگی میں دوبارہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. اس ماہ کی خصوصیت کیا ہے، خاص بات کیا ہے، ہم اور آپ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمارا رب اور پروردگار اس کی خصوصیت کو کس طریقے سے بیان فرماتا ہے، اسی کو اوپر کی آیت پاک میں پیش کیا گیا. فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو سب سے پہلے اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرما رہے ہیں وہ قرآن پاک ہے. تو اس مہینے میں انسانوں کو قرآن پاک سے اپنا خاص تعلق جوڑنا چاہیے اور اس سے خاص لگاؤ رکھنا چاہیے. پڑھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے. تو اس لیے یہ آیت پاک پڑھی گئی. اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اور قرآن کیا کرتا ہے؟ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ میں، ہر وقت انسانوں کی رہبری کرتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی رہبری کرتا ہے جو راستہ بالکل درست ہے، سیدھا ہے. اب ہمارا پروردگار ہم کو کیوں پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد کیا، قرآن ہی کے حوالے سے اس کو سمجھیں. فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے. سورہ ذاریات 27واں پارہ قال فما خطبکم میں دوسرے صفحے میں یہ آیت پاک ہے. آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا مگر لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں.
اب اللہ جل جلالہ امن والہ ہم کو اس بات کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو ہم دوسری آیت پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آیت پاک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 پر 2۔ جو حضرات تراویح کل پڑھے ہوں گے انہوں نے یہ حفاظ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا۔ یہ آیت ہے 32 نہیں 22 ہے، یہ 20 پر 2۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یہ خاص ایمان والوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، تم کیا کرو؟ اے لوگوں عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی، عبادت کرو۔ عبادت کیوں کرنا ہے اور اللہ ہی کی کیوں کرنی ہے؟ تو اس کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں الذی خلقکم، کیوں کرنا؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلی بات ہم کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے۔ صرف ہم ہی کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اور دوسری بات اس میں ربکم فرمایا، رب کا جو لفظ ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ تمہارا پالنہار پروردگار، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والا یہ رب ہے۔ تو جب ہماری تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا وہ اللہ ہے اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی کے اور ادب کے ساتھ ماننا اور ان کو ادا کرنا۔ عبادت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ عام طور سے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ صحیح عقیدے، انسان اپنے دل کے عمل جو ہیں عقیدے ان کو صحیح کرے، جن چیزوں کو ماننا ہے ان کو مانے، جن چیزوں کو نہیں ماننا ان کو نہ مانے۔ پھر رب کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو تعلقات ہیں، ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا، پھر رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں اور آپس میں یا ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا جو برتاؤ ہے، ان سب کو درست کرنا، سب کو اچھے طریقے پر نبھانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو،
جس نے تم کو پیدا کیا، تم ہی کو نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، اس میں عبادت سے ہمارا فائدہ ہے، یعنی اللہ کا فائدہ ہے کیا؟ تو اللہ فرما رہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور عبادت و فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا نفع ہے کہ انسان عبادت سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو جائے۔ تو فائدہ بھی تمہارا ہی ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اور اس میں عبادات کی کثرت ہو، اور پھر آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو ہم گھروں ہی میں ہیں، تو جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی توفیق سے ہم عبادت کریں۔ اس کے لیے دو باتیں ہیں، کوشش ہماری طرف سے ہو اور توفیق اللہ کی طرف سے ہو۔ کوشش کے لیے ہم تدبیر کریں، طریقہ اپنائیں، اور توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں آسانی کے لیے۔ آسانی جسم کے اعتبار سے بھی ہے، موسم کے اعتبار سے بھی ہے۔ آج کل موسم بھی گرمی کا چل رہا ہے یہاں تمل ناڈو میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے۔ جب آسانی ہوتی ہے تو انسان اس میں سہولت محسوس کرتا ہے، اور جب کسی بھی اعتبار سے تنگی اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان اس میں حرج محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا مانگیں کہ اللہ موسم کو بھی خوشگوار فرما دے، ہمارے لیے آسان بنا دے۔ سردیوں میں رمضان آ جائے تو لوگوں کے مزے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا رات بڑی ہوتی ہے اور موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اس لیے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، غنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء۔ کیا معنی؟ یعنی مال غنیمت جنگ میں جا کر حاصل ہوتا ہے، لیکن کسی جنگ میں لڑنے بھیڑنے ہی کا موقع نہیں آیا، پریشانی بھی نہیں ہوئی اور مال بھی ہاتھ آ گیا، تو فرمایا مزے کی بات ہو گئی، آسانی سے مال ہاتھ لگ گیا۔ تو ویسا ہمارا روزہ بھی ہو جائے، موسم بھی ٹھنڈا رہے اور دن بھی چھوٹا رہے تو پھر کیا کرنا۔ لیکن اس کے برعکس اگر الٹا ہو جائے، دن بھی بڑا ہو جائے اور موسم بھی گرم ہو اور مشقت ہو، تو ایک پہلو میں یہ تکلیف کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، جیسے دھوپ کے وقت ظہر کی نماز کو جانا، عین دھوپ کے وقت اللہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے اجر بڑھا کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہوا۔ اب گھروں میں ہے تو اس لیے پہلی بات اللہ ہی سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمارا وقت صحیح گزرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ کافی دن ہو گئے شروع ہو کے، اب معلوم نہیں ابتدا تو ہوئی ہے، انتہا کب تک رہے گی۔ اب ایک بات ہے، ہو سکتا ہے میری بات گھروں میں مرد اور خواتین دونوں سن رہے ہوں گے، اس لیے ایک بات طرز کیے دیتا ہوں۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کس چیز سے بچانا؟ اللہ نے باہر جو ہے سرکش شیاطین کو قید کر کے، بیڑیاں ڈال کر، جکڑ کر ان کو ہمارے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے، لیکن ہم کو جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے اندر کا جو دشمن ہے اس سے اپنی حفاظت کرنا۔ اعداء عدوک الذی بین جنبیک، فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ نفس ہم کو وقفے وقفے سے پریشان کرے گا، کبھی غصہ دلائے گا، کبھی بے صبری میں مبتلا کرے گا، کبھی خواہ کی باتوں میں خواہ کے اعتراض ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ اب مرد حضرات گھروں میں بیٹھے ہیں،
جبکہ سسٹم ایسا نہیں ہے. اللہ نے نظام جو بنایا ہے باہر کے کاموں کے لیے مردوں کو، اندر کے کاموں کے لیے عورتوں کو رکھا ہے. تو یہ نظام ایک اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اب ان دنوں میں یہ ذرا بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے. اب مرد حضرات بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب کوئی بھی کہیں بھی سسٹم بدلتا ہے تو کچھ پریشانی کھڑی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، موسم کی تبدیلی ہو، آب و ہوا کی تبدیلی ہو، مقام کی تبدیلی ہو، کام کی تبدیلی ہو، آپ اندازہ کر کے دیکھیں ایک کام کرنے والا دوسرے کام میں جائے سیٹ نہیں ہوتا جلدی اس کو. ایک مقام والا دوسرے مقام کو جائے، وہاں کی غذا، وہاں کی فضا اس کو موافق نہیں آتی جلدی. اسی طریقے سے سسٹم، طبیعت اچھی تھی اب بدل گئی طبیعت، موسم ایک طرح تھا وہ بدل گیا. تو جب بھی کوئی چیز ہے جس میں تبدیلی آتی ہے تو وہاں پر ایک پریشانی بظاہر کھڑی ہوتی ہے. تو ویسے ہی یہاں پر اب سسٹم بدلا ہوا ہے، مرد لوگ بھی گھر میں بیٹھ گئے. ایک تو گھر میں بیٹھتے نہیں وہ لوگ، لیکن بیٹھ گئے ہیں. دوسری بات وہ کماتے ہیں باہر جا کر، اب وہ بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ گئے ہیں. تیسری چیز خرچ ہے کہ برابر ان کے سر پہ آ رہا ہے. تو ادھر سے کمانے کے راستے اور کمائی کے راستے بند ہیں، لیکن ادھر سے باقاعدہ برابر خرچ کے راستے جاری ہیں. تو اس لیے مردوں کو اس وقت پریشانی بڑھتی ہے. اب وہ کہاں سے لانا، کیسا دینا، کیسا، یہ فکر اس کے ذہن پہ سوار رہتی ہے. تو انسان ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے مرد. لیکن ادھر جو ہے یہ عورت اس کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتی. اب ادھر مرد کو اس پریشانی کی بنیاد پر گھر میں رہتے ہوئے چھوٹی بڑی چیز پر اعتراض ہوتا ہے، خواہ مخواہ وہ زبان درازی کرتا ہے، خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے. اب یہ بولنا شروع کرے اور ادھر سے اس کی بیوی، اس کی گھر والیاں، عورتیں جو ہے جواب دینا شروع کریں تو پھر یہاں سے معاملہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف سے، ادھر سے چخ پخ شروع ہو گیا، ادھر سے بھی، ادھر سے سوال، ادھر سے جواب. اب ہونا یہ ہے کہ مرد حضرات کو بھی عورتوں کے معاملے میں دخل نہیں دینا، اور عورتوں کو بھی مردوں کا مزاج ذرا سمجھنا چاہیے. اب مرد لوگ کیا کریں گے؟ ایک تو کمائی نہیں ہے، وہ ذہنی اعتبار سے گرمی ہے، ٹینشن ہے. پھر موسم ہے وہ بھی گرم ہے. پھر روزہ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ گرمی ہے. تو یہ گرمیوں پر گرمیاں ایک طرف جمع ہو رہی ہیں. اب اس کی وجہ سے چھوٹی بڑی چیز بھی اس کو، یہ کیوں، یہ کیسا، یہ کیوں نہیں، اس طریقے سے باتیں اس کے دل میں آتی ہیں خواہ مخواہ. اب یہ ادھر سے پوچھنا شروع کرے. اب ادھر سے جو ہے عورتیں ہیں ان کو ادھر سے پریشانی کھڑی ہوتی ہے کہ یہ کیوں دخل دے رہے ہیں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ایسا کر کے. اب پھر اس لیے یہاں بہت زیادہ بیلنس کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے پہلے ہی دن یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا خیال رکھ لیں. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ذرا چھوڑ کر دیں، برداشت کر لیں. بیچارے مرد بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. ان کی پریشانی کبھی باہر ہو جا رہی ہے. اور عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ نازک ہیں، ضعیف ہیں، فطرت کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہیں. ایک دم مردوں کی طرح لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. اٹھے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اس پر آج کل صحت نمبر 2 ہو گئی، بیماری نمبر 1 ہو گئی. جسے پوچھے تو بی پی ہے، شوگر ہے، تھائرائیڈ ہے، گھبراہٹ ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے. یہ بھی ہے، ان کی پریشانیاں ہیں. اور جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہاں اللہ اکبر، اور کیا بولنا، اور پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں رہتی ہیں. اس لیے یہ سب چیزوں کو بھی سنبھالنا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے، ہم سب کے حق میں ہر اعتبار سے ہر لمحے آسانیاں پیدا فرما اللہ، سہولتیں پیدا فرما اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا قرب نصیب فرما اللہ، اپنی محبت عطا فرما اللہ، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما.
اس طریقے سے دعائیں کرتے رہیں. قدم قدم پر ہم اللہ ہی سے دعا مانگیں، ہر موقع کی آسانی اللہ ہی سے مانگیں. یہ آج کا پہلا سبق ہے جی. یہ پہلی آیت آدھی ہی ہوئی ہے، آگے بہت اچھی باتیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے انشاءاللہ اس کو آگے بیان کیا جائے گا. اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت میں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام کاج کو ترتیب دیتے ہوئے خاص طور سے اس وقت کو جو فارغ کریں اور طلب کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. طلب ہو اور پھر شوق ہو، رغبت ہو تو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں. بے رغبتی ہو، بیزارگی ہو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے کلام کی روشنی میں چند باتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے ترتیب دے کر اپنے کاموں کو، جیسے شروع میں بھی بتایا گیا تھا، شعبان کی پہلی تاریخ میں بھی اس عاجز نے کچھ باتیں بتائی تھی کہ ہر ایک جو ہے ہر کام کے لیے ایک وقت، ہر وقت کے لیے ایک کام، اس طریقے سے ترتیب دے لیں. تو یہ وقت اس کام کے لیے فارغ کر لیں. یہ سوچ کر ہم نے یہ وقت منتخب کیا ہے. صبح میں ہے تو آرام کا وقت رہتا ہے، شام میں ہے تو پکوان کا وقت رہتا ہے، رات میں ہے تو نیند کا وقت رہتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ درمیان کا ذرا وقت ہے، بیچ میں ہے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ وقت ہم نے منتخب کیا ہے. اس وقت میں انشاءاللہ حاضر ہونے کی کوشش کریں. ایک بات. دوسری بات، جیسے ہمارے سلسلے کے جو معمولات ہیں اس میں ایک ختم خواجگاہ ہے. یہاں پر خانقاہی نظام میں مختصر وقت میں کر لیں. ہاں البتہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت مختصر وقت میں ہم ختم خواجگاہ کر کے انشاءاللہ ہم مراقبہ اور دعا کرتے ہیں. سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے. اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان حضرات کو اپنا قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو.
نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطا و لغزشوں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ نے اپنے در کو بند کر لیا ہے. اللہ آج لوگ ترسنے کے باوجود آپ کے گھر اور آپ کے در بند ہے. اللہ حرمین شریفین بند ہے. اللہ لوگ قرآن سننا چاہ رہے ہیں. اللہ مسجدوں میں آنا چاہ رہے ہیں. اللہ جمعہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اللہ ہر طرف راستے بند ہے. اللہ جی معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اب تک کی ہماری ناقدریوں کو، ناشکریوں کو، نافرمانیوں کو، بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ جی اللہ عجیب وقت امت پہ آیا ہے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ سارے انسانوں کو نیک بنا دیجیے. اللہ اچھے بنا دیجیے. اللہ سچے بنا دیجیے. اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ اپنے دروازوں کو کھول دیجیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ آپ ہمارے بن جائیے. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے. اللہ دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ فرما دیجیے. اللہ نافرمانی اللہ بے حیائی کو ختم فرما دیجیے. اللہ گھر گھر کو مسجد بنا دیجیے. اللہ گھر گھر کو مدرسہ بنا دیجیے. اللہ ذکر کی جگہ بنا دیجیے. اللہ غفلت کے ماحول کو ختم فرما دیجیے. اللہ جیسے بے حیائی کے اڈے بند ہیں. اللہ نافرمانی کی جگہیں بند ہیں. اللہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیجیے. اللہ اور نیکیوں کے اللہ مراکز کو کھول دیجیے. اللہ مسجدوں کو کھول دیجیے. اللہ مدرسوں کو کھول دیجیے. اللہ مرکزوں کو کھول دیجیے. اللہ مکتبوں کو جاری فرما دیجیے. اللہ کتنے لوگ اللہ رمضان میں خانقاہوں کو جانے کی تمنا کر رہے تھے. اللہ کتنوں نے اللہ سفر کی ترتیب بھی بنا لی تھی. اللہ کتنے لوگ آپ کے در پہ حاضر ہونے کے لیے اللہ عمرے کو جانے کے لیے بہت پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے. اللہ جلد از جلد حاضری نصیب فرما دیجیے. اللہ جلد از جلد حاضری نصیب فرما دیجیے. اللہ مسجدوں میں مکمل قرآن ہو کہ اللہ دور ہوتا تھا. اللہ کہیں تو 2 3 دور ہوتے تھے. اللہ سورتوں کو دوبارہ جاری فرما دیجیے. اللہ ہر اعتبار سے ہر ایک کی ہر لائن کی پریشانی کو دور فرمائیے. اللہ سب کو آسانیاں پیدا فرمائیے. اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے. عافیت عطا فرمائیے. اللہ گھر بار میں کاروبار میں برکت عطا فرمائیے. اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. اللہ روزی روٹی کا مسئلہ بڑی تنگیوں میں پڑ گیا ہے. اللہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائیے. اللہ آپ ہی رزاق ہیں. اللہ آپ ہی رازق ہیں. اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ہم مجبور ہیں. اللہ معذور ہیں.